شاہ جی مطلب اگر میں سوچوں گی کہ میں نے کسی کی خدمت کرنی ہے تو میں اس پہ اتنی سیلفش بھی ہو جاؤں گی کہ اس میں میرے لیے میری ذات کے لیے تو وقت نہیں رہا. اب میں اپنی ذات کو کیسے ٹائم دوں گی اگر میں اس انسان کو یا اس جانور کو یا کسی بھی چیز کو جس پہ مجھے ظاہری طور پہ فائدہ نہیں نظر آ رہا. مطلب یہ کہیں کتابی باتیں ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ اچھی چیز ہے. شاہ صاحب اپنی ذات کی نفی کرنا اور پھر اس کے بعد خدمت کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے شاید اس کا صلہ ملے گا. اچھا دیکھو, اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ جو ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں, اور میں اپریشیٹ دونوں کو ہی کروں گا, کہ آپ کو بچا کچا وقت یا بچے ہوئے وسائل تو ضرور شیئر کرنے چاہیے. جی وہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم کھانا بچ جاتا ہے بجائے بانٹنے کے نا فریج میں رکھ دیتے ہیں, جب تک باسی نہیں نہ ہو جاتا اس کو باہر نہیں پھینکتے, اور باسی ہونے کے بعد پھر اس کو باسکٹ میں ضائع کر دیتے. اس سے بہتر ہے کہ پکا ہوا بچ گیا اس کو استعمال کریں, کسی کو آسانی دے دیں, کو اپنے سے جڑے ہوئے شخص کو فائدہ دے دیں. اچھا ایک اپروچ یہ ہے کہ اپنا کاٹ کے دینا, یہ ایک بڑا لیول ہے. اپنے حصے میں سے اپنے حصے میں سے, اپنے کھانے میں سے, اپنی آسانیوں میں سے نکال کے کاٹ کے کسی اور کو دینا کہ بھائی تم اسے انجوائے کرو, یہ بڑی بات ہے. یہ نصیب والوں کو یہ بات ملتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی اس زندگی کو ہی مکمل زندگی سمجھتے ہیں آپ سخی نہیں ہو سکتے. جو آخرت کو بھی مانتا ہے نا کہ بھائی اجر یہاں تو دنیا میں جو ملنا ہے آگے بھی تو اجر ہے, یعنی میرا کچھ ایسا مال کا حصہ بھی ہے جو میں نے قربانی دے کے کاٹ کے دیا ہے کسی کو, اس کا دنیا میں مجھے شاید فائدہ نہ ہو لیکن آخرت میں کہیں آگے جون سا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ جون سا وہ ضرور ہوگا. وہ بندہ ہاتھ کا کھلا ہو جاتا ہے. مخلوق کی خدمت وہ کر سکتا ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ میرے مالک کا کنبہ ہے. لیکن شاہ جی یہاں پہ یہ چیز تو آتی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اپنی جو بنیادی عبادات ہیں, نمازیں ہیں, حج ہے, یا کچھ ایسی جو کہ بنیادی ان کو عبادات نظر آتی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں, اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو مشکل لگتی ہیں یا وہ اس پر نہیں آتے ہیں. تو یہاں پہ وہی بات آتی ہے انسانیت اور مذہب. دونوں حصے. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے, ایسا دین نہیں جس میں انسانیت نہ ہو. تم انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری لے لو, 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ کو انسانیت, مخلوق کی خدمت اور دین اور مذہب جڑے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھو جب آپ اسے جدا کرتے ہو نا, صرف اور صرف الہیات تک محدود کر دیتے ہو دین کو, تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. نقصان ہی ہوتا ہے. اللہ تو خود کہتا ہے میرے بندوں پہ رحم کھاؤ, اگر تم مجھ سے معافی چاہتے ہو تو میرے بندوں کو معاف کر دو. اللہ کہتا ہے کہ جو شخص جون سا ہے وہ بانٹتا ہے میں اس کا رزق بڑھا دیتا ہوں, شکر ادا کرو میں اور دوں گا. تو وہ اللہ تو آپ کو جگہ جگہ قرآن میں معاملات پہ زور دیتا نظر آ رہا ہے. اور شاہ جی یہ جو چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا لیکن مجھے اس کا ریوارڈ نہیں ملا, میں نے تو بڑا اچھا سلوک کیا, میرے ساتھ تو کس نے نہیں اچھا کیا, یہ آپ اپنی کتابی باتیں جو ہے نا وہ کتابوں میں ہی رہنے دے تو بہت بہتر ہے. شاہ جی یہ ایک, اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خواب و خیالوں کی دنیا میں ہیں, ہم حقیقی زندگی میں ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے, تو ہم کیوں کریں, ہم تو وہی کریں گے جو دنیا میں ہوتا ہے. شاہ جی یہ کیا ہے؟ دیکھو جو بندہ انسان پہ نیکی کرنے کے بعد انسان سے صلہ بھی چاہتا ہے نا, وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ فرسٹریشن تو ملنی. صلہ انسانوں نے نہیں دینا, صلہ دینا ہے اللہ نے. جب اللہ نے صلہ دینا ہے تو پھر آپ نیکی کر کے, وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا رب جانے اور یہ نیکی جانے. لیکن شاہ صاحب یہاں پہ ایک وہ ڈائریکٹ گیو اینڈ ٹیک والی بات آتی ہے کہ جیسے میں نے ابھی کسی کو کچھ سرو کیا تو میں کہوں گی کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی وہ کریں. دیکھو میری بات سنو, یہ تو دنیا داری والی بات ہوگی نا کہ میں نے اچھا کیا جواب میں اچھا ہو, یہ تو تقاضا ہو گیا کہ جی اے لو جی میں پیسے دیتے نہیں تو میں انہوں چیز دیو, یہ والی ڈیل. میں کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے لیے اچھا کر رہے ہیں, آپ کی اس میں نیت بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے یہ شاباشی دے, یہ اکنالج کرے, یہ مانے, تو یہ کوئی اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں ہے. پھر اعلیٰ درجے کی نیکی تو وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے, بلکہ اس لیول کی خالص نیکی ہے کہ جس پہ آپ نے نیکی کی ہے وہ شکریہ کا شعور بھی نہیں رکھتا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی باریکی ہے, روحانیت کی ایک انتہا کی باریکی ہے کہ آپ جس پہ نیکی کر رہے ہیں اسے شعور بھی نہیں ہے کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے, یا اس کے پاس شکریہ کی سینس بھی نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ کسی بھوکے کتے کو کھانا کھلانے والا کو توقع کرے گا کہ کتا اس کو جواب بھی دے یا کتا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ ہاں وہ بیچارہ آرام سے بیٹھ کے ادب سے
اس کو ماننے لگ پڑے گا کہ میرا مالک ہے مجھے کوئی ٹکر ڈال دیتا ہے. لیکن یاد رکھو اجر اللہ کے پاس ہے, اور اللہ وعدہ کرتا ہے قرآن میں, وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیوں کی قدردانی اس پوری کائنات میں مجھ سے بہتر قدردان کوئی نہیں ملے گا. تو جو اللہ کو قدردان مانتا ہے وہ انسان پہ نیکی اللہ کے لیے کرنے لگ پڑتا ہے. بالکل. اور شاید جیسے آپ نے بات کی کہ شکریہ یا اس کا شعور بھی نہ کرنا, جیسے ہم ابھی جانوروں کی بات کر رہے تھے, تو ایک طرف تو یہ نیکی لگتا ہے کہ میں نے کسی جانور کو بھوکا تھا اور وہ شکل سے لاغر نظر آ رہا تھا, میں نے اس کی مدد کر دی. لیکن میں نے پھر ایک جگہ کتاب میں بھی پڑھا کہ بہترین صدقوں میں کتوں کو 7 روٹیاں کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے. اور شاید جی جیسے ہم نے بات کی کہ مذہب کے حوالے سے اب کچھ بات کرتے ہیں روحانیت پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. مجھے اس کو تھوڑا میرے کانسیپٹس تھوڑے ڈیفرنٹ تھے جو بھی اس موضوع پہ جیسے آپ سے بات کی, تو کچھ اس پہ میرے روشنی ڈالی. اچھا دیکھو, ہم نے نا ہمارے انڈو پاک کے لوگوں نے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں انہوں نے روحانیت کو مافوق العقل چیزوں کا نام دے دیا ہوگا. کچھ لوگ تو بلا سمجھ نہ آنے والی, نہ نظر آنے والی, پتہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ شاید جادو ٹونے ٹوٹکے کو روحانیت کہہ دیتے ہیں. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں, سراسر جہالت. وہ کیسے شاہ جی؟ وہ کون سی روحانیت ہے؟ وہ تو سراسر جو ان سے ہے وہ شرکیہ حرکتیں ہیں. آپ ان کو روحانیت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روحانیت جس کا ماخذ روح ہو سکتا ہے, ایک مثال ہے, یا اس کا ماخذ جو ان سا ہے وہ صافی کی چیز, صاف چیز ہو سکتا ہے, صوفی جس سے نکلا ہے. اب صوف بھی نکلا ہے, ایک چٹائی ہوتی ہے جس کو صوف کہتے ہیں, ایک کپڑا ہوتا ہے جو صوفی پہنتے ہیں اس کو بھی صوف کہتے ہیں. اب یہ جو صاف لوگ ہیں, صاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صافی گوشت کا نام سنا ہو, یعنی صافی گوشت کا مطلب ہے وہ چھیچڑے نکال کے صاف گوشت. آپ نے خود کو صاف پاک کر کے اللہ کے لیے رکھ لیا. آپ کے کام, آپ کے عبادت خالصتاً اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ جو اخلاص ہے وہ روحانیت ہے. وہ جو اس میں آپ کی نیت تھی, وہ جو کنیکشن تھا وہ روحانیت تھی. میں یہ اگر کہوں تو آسان ہو جائے گا کہ روحانیت اس علم کا نام ہے بلکہ اس عمل کا نام ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتی. جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو دراصل اللہ سے جڑنا روحانیت بن جاتا ہے. اور شاہ جی جیسے یہ ہماری اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی اخلاص کی, اپنی نیت کی, اور ہم اس کو اب جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ روحانیت کا کہیں نہ کہیں روح سے بھی تعلق ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ روحیں ہوتی ہیں, روحیں اچھی ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں, لیکن وہ جو روحانیت ہے جو ہمارے اندر اچھائی کی ایک تھاٹ ہے, اس کو ہم کس طرح سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھو آج جیسا ٹاپک ہے, ٹاپک سے جوڑ دے روحانی جوڑ جائے گی. کیسے؟ مخلوق کی خدمت کرنے والا اس کے اندر روحانیت ویسے بیدار ہو جاتی ہے. مخلوق کی خدمت اس لیے کرنے والا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ جو ان سے ہے وہ میں اس کی رضا پہ راضی ہو گیا, وہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے. تو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والا, مخلوق کی خدمت کرنے والا ایک بہترین روحانی انسان ہوتا ہے. ہم نے روحانیت کو صرف چلوں تک محدود کر دیا, ہم نے روحانیت کو صرف من کے پھیرنے تک محدود کر دیا. وہ بلے شاہ کہتا ہے کہ من کے پھرے لیکن دل نہیں اگر پھرا تیرا, دل پھر کے رب کی طرف نہیں گیا, تو نے رب کے ساتھ رجوع نہیں کیا, تو نے اپنے خیال کا تانا بانا کہیں وہاں جوڑا نہیں, تو نے اپنے مرکز و محور کی طرف دیکھا ہی نہیں, تو پھر جون سا وہ تسبیح پھیرنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی. اب دنیا میں خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ جان جاتے ہیں کہ روحانیت کا بڑا گہرا تعلق مخلوق کی خیر سے, مخلوق کی خدمت سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے پرانے جو سلاسل ہیں اور روحانی سلسلے ہیں, سب کے ہاں لنگر خانہ لازمی ہوتا ہے. سب کے ہاں کوئی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مخلوق کو روٹی مل رہی ہوتی ہے. شاہ جی یہاں پہ وہ جو میں آپ سے بات کروں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف لنگر خانے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جیسے کبوتر ہیں ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے, جیسے کچھ اور جانور ہیں وہاں پہ تو ان کو بھی دانہ ڈالا جاتا ہے, ان کو کھانا دیا جاتا ہے. تو یہ شاہ جی یہ کیسی چیز ہے؟ اچھا دیکھو, کبوتر امن کی علامت ہے, اور آپ کو ہر وہ جگہ جہاں پر امن سے جڑی ہوئی, اللہ, مومن, کچھ امن کہیں ملتا ہے اس میں کہ امن, سکون اور ایک آسانی ملتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ خانقاہوں پہ کبوتر ہوتے ہیں, وہ کبوتر جو ان سے ہیں وہ امن کی ایک سمبل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ امن کا
جو ایک میسج دینے والا ہے کبوتر, وہ وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. اب اس کے ساتھ دیکھیے مخلوق کی خیر جڑی ہوتی ہے. اور شاہ جی آپ یہ دیکھیں کہ امن کا میسج دینے کے لیے وہ پرندے پھر بھی آزاد ہوتے ہیں, وہ جاتا نہیں ہے, وہ امن کہیں جاتا نہیں ہے, وہ آزاد رہتا ہے, اس کو بالکل اجازت ہوگی, وہ جیسے مرضی جا سکتا ہے, طوطا آگے پھیر لیتا ہے, لیکن جو پرندہ ہے, جو کبوتر ہے, وہ جاتا نہیں ہے. کبوتر اچھا یہ نہیں کہ صرف خانقاہوں پہ جو کبوتر پالتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ان کے کبوتر کہیں جاتے نہیں ہیں, کبوتر جڑ جاتا ہے اصل میں جہاں اسے ملتا ہے, وہ پہچان اس کے اندر, اس کی کمپاس بڑی سٹرونگ ہوتی ہے, اس کی ایک میموری جو ان سی بڑی شارپ ہوتی ہے اس حوالے سے, تو وہ جڑ جاتی ہے. لیکن یہ کہہ لیجئے کہ اللہ والے جو ان سے ہیں وہ مخلوق کو رزق جو ان سے ہے اس طرف لگا دیتے ہیں کہ جو آیا ہے اس کو کوئی چائے کا لنگر پیش کر دیا, کوئی آیا اس کو روٹی کا لنگر پیش کر دیا. جی ٹاپک سے ہٹ کے ایک بچوں والا سوال ہے, میں پوچھوں کہ واقعی کبوتر بیوقوف بھی ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے. اچھا دیکھو کبوتر جو سا ہے وہ یہ محاورہ اگر بنا ہے تو کرتا ہی ہوگا, محاورہ کسی بنیاد پہ بنتا ہے. نہیں آپ سے پوچھ لیا, آپ نے کبھی امن کا مطلب کیا ہے؟ امن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی انتشار تو پھیلاتا نہیں ہے. کبوتر جون سا ہے وہ کم از کم کسی ڈرم یا ٹینکر سے پٹرول تو نکال نہیں سکتا. کبوتر جون سا ہے وہ کسی کم از کم 2-4 کبوتروں کو بلاسٹ کر کے مارتا تو نہیں ہے. کبوتر جون سا وہ بندوق اٹھا کے دوسرے کبوتر سے گن پوائنٹ پہ کوئی چیز تو نہیں چھینتا. لیکن شاہ جی ہمارے پڑوس ممالک نے تو ہم پہ نام لگا دیا کہ ہم نے کبوتر کے ذریعے جو ہے وہ کچھ کارروائی کی ہے. الزام ہی ہوتے ہیں. الزام. تو اب یہ مخلوق کی خیر کو دیکھو تو مخلوق کی خیر جونسی کرنے والے لوگ جونسی ہیں ان کے اندر روحانیت بیدار ہو جاتی ہے. وہ روحانیت جونسی ہے, یاد رکھنا بانٹنے والا کمائی کی شکل میں اللہ اس کو بڑا دل دے دیتا ہے. جی جو تقسیم کرتا ہے, جو بانٹتا ہے, جو آسانیاں دیتا ہے, اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. دل جس کا بھی بڑا ہوتا ہے اللہ اس پہ اپنا رحم اور اپنا کرم ضرور کرتا ہے. تو رحم اور کرم جو ان سا وہ ایک بہت بڑا سائن ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا, دل کا گداز ہونا. یہ اللہ کی دین ہے رحم اور کرم, یا کہ یہ انسان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں تھا, اس نے محنت کر کے زندگی میں کافی ساری چیزوں میں اسٹرگل کرنے کے بعد سیکھا, یا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گفٹ کیا اور اس کو محسوس ہوا اور اس نے اس پہ وہ اس راستے پہ چل پڑا. کئی شکلیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بغیر کسی غرض کے ہی مل جاتا ہے یہ کرم. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی بہانہ بنتا ہے اور یہ کرم مل جاتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, پرانے وہ صوفیہ میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو ہندو پنڈت تھا, وہ بڑا مزاج کا, سخت زبان کا, بڑا ترش. تو وہ ایک درویش صاحب تھے, ان کو جاتے ہوئے تنگ ضرور کرتا تھا, روڑا مار دینا, کبھی ان کو گالی بک دینا, کبھی ان کے رستے میں کوئی بری چیز پھینک دینا. اچھا وہ بڑی خندہ پیشانی سے معاف کرتے تھے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہندو پنڈت کو شرم آ گئی. اس نے کہا کہ کیا اعلیٰ ظرف انسان ہے کہ میں اتنا تنگ کرتا ہوں, میں تنگ کرنے کی انتہا پہ چلا گیا ہوں. یہ شخص برداشت کی انتہا پہ چلا گیا. اس قدر اعلیٰ ظرفی سے برداشت کرنے والا عام شخص نہیں ہو سکتا. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی, وہ کلمہ پڑھنے والا جو انسان وہ راہ راست پہ آ گیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ صوفیہ اکرام کی محبت آپ کے دل کی حالت کو بدل دیتی ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کی باتیں سن کے اللہ یاد آنے لگ پڑے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کو یاد کروا دے, جو آپ کی اللہ کی محبت کو بڑھا دے. آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ دنیا داری بڑھا دیتے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں, مال و اسباب کی باتیں, ہر وقت کیلکولیٹر چاہ رہے جی انے کروڑ ہاتھ کٹ گیا, انے ود گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مال و متاع کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی ٹارگٹ, ان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے. جس کا اللہ کی رضا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مال و متاع کو, وہ تو اس کی نظروں میں بھاتا ہی نہیں ہے, وہ چھوڑتا اور آگے نکل جاتا ہے. سو اللہ والے جو ان سے ہیں وہ ہاتھ کے سخی لوگ ہوتے ہیں. ہاتھ کے سخی لوگ ہوتے ہیں. شاہ جی جیسے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں محنت کا بھی کردار ہوتا ہے کہ ہم اپنی محنت کرتے ہیں اور ہم اپنی محنت سے جب کچھ انسان حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو پھر وہ چیزیں سمجھ جاتی ہیں. یا اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں, مخلوق خدا کی خدمت ہے, بچے ہیں تو ان کو قدرتی طور پہ جانوروں سے پیار ہوگا, وہ قدرتی طور پہ کہیں گے, ماں باپ منع کریں گے بیٹا یہ جانور ایسے دور رہو, تمہیں جراثیم بھی لگ سکتے ہیں, لیکن وہ بچے کا قدرتی طور پہ پیار ہے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے, یہ کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ بے زبان جانور ہے, ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. انسان ہے وہ تو بہت حد تک اپنا نہ بھی بولے اس کا چہرہ بول رہا ہوتا ہے, لیکن جانور جو ہیں وہ ان کو محسوس کرنا, ان کو اس طرح سے ان کو سرو کرنا, یہ اپنے آپ کے اندر اس کی سٹیجز ہیں.
اچھا بچہ جو اب بچے والی بات آپ نے کی نا, کیونکہ آپ نے 5 7 8 10 سوال کر دیے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جی 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 مطلب ٹائم کم ہوتا ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کی بات تو ایسے, کیونکہ بچہ نیا نیا دنیا میں آتا ہے تو وہ تجربے کر رہا ہوتا ہے, وہ چوزا لے کے بھی جو ہے نا وہ پہلے اس کو کھلاتا پلاتا ہے, پھر مر جاتا ہے, وہ اس کا بھی چھوٹی سی قبر بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سارے بچے اس طرح کے تجربے کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دراصل انسان کے اندر رحم کا مادہ, رحم کھانے کا مادہ, یہ اللہ کے کرم سے پیدا ہوتا ہے. جستجو سے ہو, محنت سے ہو, وہ محنت بھی اللہ کا کرم ہے. میں کہتا ہوں وہ تمام وسیلے ہیلے جو آپ کو اللہ کا رستہ دکھا دیں وہ اللہ کا کرم ہی ہے, وہ اللہ کا کرم ہی ہے. جو دور کر دیں آزمائشیں, تو اللہ کے رستے پہ چلنا, اللہ کی رضا پہ چلنا, اللہ کی مان جانا, اللہ کی مان لینا, یہ نصیب والوں کے نصیب میں آتا ہے.